نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 لوگوں کو قربانی معاف ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد میں عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید کا تہوار آنے والا ہے، جس تہوار میں ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانی کر کے ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ پاک نے اپنے پیارے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی اور جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے، اور اس دن کے بعد ہر مسلمان کی سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا اور سچی نیت سے قربانی کرنے والے کو قربانی کیے گئے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ بقرہ عید ذو الحج کے مبارک مہینے میں منائی جاتی ہے، اور یہ مہینہ اللہ کو عام مہینوں سے زیادہ محبوب ہے، اور بقرہ عید اسی مہینے کے 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور یہ دن اللہ کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور بہت پسند ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اللہ پاک نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے، اس لیے ہر سال بقرہ عید کے موقع پر ہر مسلمان قربانی کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں 4 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کو قربانی معاف ہے۔ اگر یہ 5 لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو گناہ گار ہوں گے، اسی لیے آج کی یہ ویڈیو سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ ناظرین، بقرہ عید کا تہوار ذو الحج کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اسلام میں عید الفطر کے بعد دوسرا سب سے بڑا تہوار، اس کو سنت ابراہیمی یا عید قربانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، یعنی ایسے لوگوں پر بقرہ عید کے دن قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، اور وہ قربانی نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگ سخت گناہ گار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ناراضگی ظاہر کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے علاوہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب چاہیے یہ 5 لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں، ان پر قربانی کرنا معاف ہے۔ یہ 5 لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا شخص جو سفر میں ہو، یعنی وہ شخص اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا، ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر چاہے ایسے لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے کم رکنا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی لیے اس کو چاہیے یا تو وہاں پر اپنے نام سے قربانی کرے یا اپنے گھر پر اطلاع دے کہ اس کے گھر کا کوئی بھی شخص اس کے نام سے قربانی کرے۔
نمبر 2، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ جو شخص ایمان کی حالت میں ہے، اس کا مطلب یہ کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں، یعنی کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ قربانی صرف اور صرف مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ نمبر 3، بچے اور مجنوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید پر قربانی کرنا بچوں اور مجنوں پر واجب نہیں۔ مجنوں سے مراد یہ ایسا شخص جو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، اس کو دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہ ہو، اس کو مجنوں کہتے ہیں۔ بقرہ عید پر بچوں کو اور پاگلوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہیں یا کسی کے غلامی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ثواب اجر دے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی بقرہ عید پر قربانی معاف ہے۔ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا پھر اس کے پاس بھی اتنے سونے یا چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس کے پاس رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کیے جانے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ ناظرین، بس آپ اتنا بھی خیال رکھیں کہ قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال عید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے، یہ لوگ سخت گنہگار ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ قرب کرنا اللہ کو بھی بے حد پسند ہے۔ اس میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیت سے قربانی کرتا ہے تو اسے ثواب دنیا و آخرت دونوں میں ملتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں، قربانی کرنے سے صرف صغیرہ و گناہ ہی معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ یعنی کہ بڑے گناہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔